کرنے والے ہیں ایک بہت ہی زیادہ نیو اور کمال کی سٹوری، جو کہ کافی زیادہ مجھے اچھی لگی ہے، اور میں نے اس کے لیے ایک پل بھی کریٹ کیا تھا جس میں سب سے زیادہ ووٹ اسی منوا کے آئے تھے۔ تو اب ہم اس منوا کو سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو یہ منوا اچھا لگتا ہے تو اس منوا کو ضرور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے گا، جس کی وجہ سے میں اس کے باقی کے پارٹس بھی لانا شروع کر دوں گی۔ تو ہم بنا کسی دیری کے اس منوا کی سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس سٹوری کا نام ہے ایوری ون پرنسس ایٹ آل۔ تو ہماری فیمیل لیڈ، جس کا نام لونا ہوتا ہے، جو کہ اپنی 8 سال کی عمر میں تھی، لیکن اکثر اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اسٹرینج ڈریم میں دیکھتی ہے، عجیب و غریب خواب میں دیکھتی ہے، جس میں وہ اپنے آپ کو ایک 18 سال کے لڑکے پاتی ہے جس کا بہت جلدی برتھ ڈے آنے والا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں انٹر کرتی ہے کہ لیکن اچانک سے اسے کچھ ڈیڈ باڈیز نظر آتی ہے، اور جو کہ خون میں بالکل بہتر ہوئی تھی۔ وہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھی۔ وہ پوچھتی ہے کہ آخر اس جگہ پر کیا ہو رہا ہے، جو کہ اس کا ایک خواب آہستہ آہستہ نائٹ میئر میں ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس روم سے جانا چاہتی تھی اور اپنی مدر کو بتانا چاہتی تھی ان ساری کی ساری چیزوں کو، کیونکہ وہ اس جگہ پر بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں تھی۔ اسے بہت ہی زیادہ عجیب سا لگ رہا تھا کہ آخر اس میٹ کی موت ہوئی تو ہوئی کیسے۔ وہ ڈری سہمی سی تھی، آخر کون کر سکتا ہے اور یہ کیسے مری ہے۔ ابھی وہ جلدی سے جانے والی تھی اپنی مدر کو بتانے کے لیے ہی کہ اتنے میں آواز آتی ہے، میری پیاری بیٹی، کیا تم ادھر ہو؟ اسے اپنی مدر کی آواز آئی تھی، جو کہ ابھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ اسے وہ اچانک سے خاموش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، تمہیں بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری پیاری بیٹی۔ وہ آ کر اسے بہت ہی زیادہ پیار کرنے لگ جاتی ہے، اور اسے بہت ہی زیادہ عجیب سا فیل ہو رہا تھا اپنی مدر کے اندر، اسے ایک عجیب سا اورا فیل ہو رہا تھا۔ وہ اسے کہتی ہے، لونا، تم یہاں پر کام ڈاؤن ہو جاؤ، بالکل کام ڈاؤن۔ وہ حیرانی میں، میری مدر آج کافی زیادہ یوزول انڈیفرنٹ لگ رہی ہے، بہت ہی زیادہ۔ یہ مجھ سے بہت زیادہ سافٹلی بات کر رہی ہے، جس نے آج تک اس سے کبھی میٹھی انداز آرام سے بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے کہتی ہے، تم ہمیشہ ہر کسی سے محبت حاصل کرنا چاہتی تھی نا، تم ہمیشہ ہر کسی کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی، ہے نا؟ تو اس وقت تمہارا یہ موقع ہے۔ وہ ڈری سہمی سی اس سے ایک طرف سے دور ہٹتی ہے اور کہتی ہے کہ مام۔ پھر وہ سامنے کی طرف دیکھتی ہے، جو کہ ایک میٹ پوری طرح سے خون میں لپٹ زمین پر پڑی ہوئی تھی، مری ہوئی تھی۔ مدر اس کے کہتی ہے کہ تم ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی نا، میں تم سے ہمیشہ رول رہتی ہوں۔ تو جب اس میٹ نے مجھ سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کری اور ہمت کری، تو مجھ سے اچانک ایکسیڈنٹلی طور پر یہ میں نے اسٹیپ کر دیا۔ تم سمجھ سکتی ہو نا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنا چاہ رہی تھی۔ ابھی اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے۔ پھر وہ اسے کہتی ہے، مام، لیکن میں نے یہ ساری چیزیں نہیں کی۔ اس کی مدر کہتی ہے، میری پیاری بیٹی، خاموش ہو جاؤ۔ میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ تمہیں اس وقت بالکل خاموش رہنا ہوگا؟ اور وہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ اپنی مدر کو کافی زیادہ ڈرے سہمے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اپنی مدر سے پھر سے کہتی ہے، موم، مدد کیجیے میری، پلیز۔ اور اس کے 18ویں برتھ ڈے کے دن جو اس کو پہلا گفٹ اسے ریسیو ہوا تھا، وہ تھی اس کے مدر کے ہاتھوں اس کی موت۔ اور اس کی آخری یاد جو تھی اس کے خواب میں، وہ یہ تھی جو اس کی مدر پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی، تم اب خوش ہو نا تم میری مدد کرنے کے پر؟ تم ہمیشہ یہی چاہتی تھی نا؟ اس کی ماں بہت زیادہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ وہ ایک طرح کے پانی میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں اس طرح کی بالکل بھی چیز نہیں چاہتی تھی، میں بس ہر کسی کی محبت چاہتی تھی۔ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہی موت کے دہانے پہ کیوں آ پہنچی؟ وہ نہیں مرنا چاہتی تھی۔ اور اس خواب کے ختم ہوتے ہی وہ اچانک سے چونک کے جھٹک کے اٹھتی ہے۔ وہ چیختے ہوئے اٹھتی، جس کی وجہ سے برابر میں کھڑی ہوئی میٹ بہت زیادہ چونک جاتی ہے، لیکن وہ اسی پر غصہ کرنے لگتی ہے کہ پرنسس، آپ اس طرح آخر کیسے اٹھی؟ آپ نے مجھے سرپرائز کر دیا ہے اپنی چیخوں کے ذریعے، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ وہ خود سے ہی اٹھی تھی اور اس سے پہلے وہ کبھی خود نہیں اٹھا کرتی تھی۔ وہ حیرانگی میں کہتی، کیا یہ ایک نائٹ میئر تھا؟ اس کے میٹ اس پر چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تمہیں ہزاروں مرتبہ اٹھاتی ہوں، تم جب بھی نہیں اٹھتے، اور آج اچانک سے تم خود سے ہی اٹھ گئی ہو۔ آج تم جانتی ہو نا کہ آج لوئس کا برتھ ڈے ہے؟ وہ حیران تھی، ہاں، کیا، کیسے، آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اپنی مدر کے ساتھ تھی نا اس جگہ پر۔ پھر وہ سب چلاتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے کہ اگر تم لیانا کے ہاتھوں پھر سے پریشان یا اسکولڈ ہونا نہیں چاہتے تو ارد گرد میں اس طرح کی فضول کی باتیں کرنا بند کرو اور کام ڈاؤن ہو کے بیٹھ جاؤ۔ وہ اپنے کمرے کو دیکھتی جو کہ اب ایز یوزول کافی زیادہ مختلف سا لگ رہا تھا اور جانا پہچانا سبھی۔ وہ دیکھتی ہے کہ تو میرا پہلے والا روم ہے، یہ کافی زیادہ چینج لگ رہا ہے اور فیملر بھی۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں کو چیک کرتی ہے جو کہ کافی زیادہ چھوٹے تھے اور اب وہ پہلے سے کافی ڈفرینٹ بھی لگ رہے تھے۔ اچانک سے اس کے ذہن میں آتا ہے، کیا میں 8 سال کی چھوٹی بچی ہوں؟ اوہ مائی گاڈ، یہ پہلی مرتبہ ہے میں نے اتنی زیادہ عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ میں 18
12 سال کی تھی اس خواب میں، اور وہ ایک بہت ہی زیادہ دردناک خواب، ڈراؤنا خواب تھا۔ وہ ونڈو کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے لیونا، اس کا نام لیونا، جو کہ اس امپائر کی پرنسس تھی، اور وہ اس امپائر کے امپیریئر اور اس کے کنکوبائن کی بیٹی تھی، جو کہ وہ ٹوئنس تھے، اس کا ایک بردر بھی تھا۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے اس ٹائٹل کے ساتھ ہی پلی بڑھی ہے، لیکن اس کی مدر اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، پتہ نہیں کیوں وہ نہیں جانتی۔ لیکن اس کے بردر کی لوئس کی سچویشن اس سے کافی زیادہ مختلف ہے۔ اس کی مدر اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہے اور ہر طرح کی اسے آزادی دے رکھی ہے۔ وہ ہر وقت اس کی طرف اتنی زیادہ قائدت اور اسمائل کے ساتھ دیکھتی ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ مختلف ہے، اور وہ اس کے بارے میں سے خواب بھی کر سکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ ساری کی ساری باتیں اس بورن پیلس کے میئرز تک بھی پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے ساری کی ساری نگرانیاں میئرز تھی اس کی طرف بہت ہی زیادہ دور ہو گئی تھی، اور اسے کمتر دیکھنا شروع کر دیا تھا، اور اسے بار بار نگلیکٹ کیا کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، وہ اپنے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھی کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے۔ اب اسے تھوڑا سا یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اچانک سے اس کی مدر سامنے سے دروازہ کھولے گی اور اس پر بہت ہی زیادہ غصہ کرے گی۔ اگلے ہی لمحے زور سے دروازہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے آواز آ رہی ہوتی ہے، لونا تم باسٹرڈ کہے گی۔ وہ ڈر جاتی ہے، وہ آ چکی ہے یہاں پر، آج لوئس کا برتھ ڈے ہے۔ اس کی مدر آتی ہے اور اس پر بہت زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کے کیک کو ٹچ کرنے کی۔ یہ لیلانا تھی جو کہ لیونا کی مدر تھی۔ وہ آتے ہی اس پر غصہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرے بیٹے کا کیک، برتھ ڈے کیک خراب کر دیا ہے، ہر کوئی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ حیران تھی اور اسے اچانک سے وہی بہت زیادہ نائٹ میئر خواب نظر آنے یاد آتا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اس کی مدر آتی ہی اس کا فوراً سے گریبان پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ہزاروں مرتبہ پنش کیا ہے، لیکن آج بھی مجھے تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے من میں کہتی ہے میں بالکل بھی یقین نہیں کر سکتی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہونی تھی۔ برابر میں میٹ بہت ہی زیادہ فکر مند ہو کے کھڑی، جیسے کہ پتہ نہیں یہ روزانہ کی بات ہے اور یہ ہوتی ہی چلی جاتی ہے۔ اب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے یہ فیل ہوتا چلا جا رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ 10 سال پہلے آ چکی تھی جب وہ 8 سال کی تھی، اور ہر چیز کا بلیم اس کے اوپر دیا جاتا تھا اس کی پریویس لائف میں، یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسے آگے فیوچر کی پیشن گوئی ہوئی تھی اس کے خواب کی وجہ سے۔ تو اس میں ایک میٹ نے یہ کیک خراب کر دیا تھا اور اس کا سارا الزام لیونا پر ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی مدر نے آ کے اسے بہت ہی زیادہ بری طرح سے ڈانٹا تھا، اسے پھر کمرے میں بند کر دیا تھا اور کافی دنوں تک اسے کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ کافی دنوں تک بھوکی رہی تھی بہت ہی زیادہ شدید طریقے سے۔ وہ اس ساری باتیں یاد کر کے اچانک سے اس کو الٹی آنے لگتی ہے اور وہ اپنے گھٹنوں میں اپنا منہ چھپائے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی مدر سے کہتی ہے میں تم سے جو کہہ رہی ہوں تم مجھے سن رہی ہو، لیکن اس کی طرف سے رسپانس نہ آنے کی وجہ سے وہ اسے ایک زوردار دھکا دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر گر جاتی ہے۔ پھر وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں آج کے دن ایک اچھی بیٹی بننی چاہیے اور جو کہ میری ہر بات مانے، اور بہت ہی زیادہ اسکیری طریقے سے کہتی ہے کہ اگر تم اسی طرح خاموش رہو گی تو کوئی بھی تم سے محبت نہیں کرے گا۔ لیونا بہت زیادہ حیران تھی۔ پھر وہ وہاں سے جاتے ہوئے کہتی کہ میں اس دروازے کو بند کر رہی ہوں اور تم خود سے سوچو کہ آخر یہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ پھر وہ دوبارہ سے کہتے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، اسی طرح مجھے کمرے میں لاک کیا گیا ہے، پھر اسی طریقے میری مدر نے مجھے بری طرح سے ڈانٹا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ہر ایک چیز بہت اچھے سے یاد آتی چلی جا رہی تھی۔ اب وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی اپنا منہ پکڑے بیٹھی تھی اور کہتی ہے کہ اب مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، میں نے کافی عرصے سے کچھ بھی نہیں کھایا، حالانکہ مجھے تھوڑا بہت پانی چاہیے، میں پانی پینا چاہتی ہوں، مجھے اب صحیح سے ساری چیزیں نہیں یاد، اور لیکن مجھے اپنے سارے خواب بہت اچھے سے یاد ہے، یہ امپاسبل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں مختلف طور پر دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہیں اور کافی مرتبہ، اور اس کے حساب سے اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح ریپیٹ ہوتی گئی، لیکن آخر اس کی مدر اسے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتی ہے؟ وہ چونک اٹھتی ہے اور سامنے وہ شیشے کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ کافی زیادہ حیران تھی کہ اس کے بلینڈ کلر کے ہیئر اور بلو کلر کی آئیز تھی، جو کہ اس کی مدر، اس کے فادر اور اس کے بردر سے بالکل ہی مختلف تھی۔ وہ بالکل بھی ان میں سے کسی سے نہیں ملتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ہر کوئی بہت ہی زیادہ پریشان تھا، وہ کنفیوز تھے ہر کوئی، حالانکہ اس کی مدر بھی شاید اسی وجہ سے اسے اس طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ پھر وہ شیشے کی طرف غور لگا کر دیکھتی ہے اور اسے ساری چیزیں آہستہ آہستہ تھوڑی بہت سمجھ آنے لگ گئی تھی کہ اس کے خواب کی ساری چیزیں بہت ہی زیادہ ریئل ہیں اور یہ ہو سکتی ہیں، تو اسے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس خواب کو، اپنی اس تقدیر کو بدلنا ہوگا۔ میرے خواب میں نے اپنے کوئی بھی فیچر کو نہیں دیکھا، لیکن میں اس جگہ وہ لڑکی بالکل بھی نہیں ہوں، میں سیم وہ نہیں ہوں، اسے یہاں سے بھاگنا ہوگا کسی بھی صورت میں،
اور مجھے اس کے پاس بھاگنا ہوگا جو کہ مجھ سے تھوڑی بہت ہیلپ کر سکے میری۔ اور پھر وہ اس جگہ سے بھاگنا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے ان سے ملنا ہی ہوگا۔